حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ ان کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ کیا ان بندروں کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحر کلزم کے کنارے واقع تھی، جس کا نام آئلہ تھا۔ مدین اور طور کے درمیان یہ شہر تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام متنا تھا۔ انہیں حکم ملا تھا کہ یہ ہفتے کے دن کی حرمت کریں اور اس دن شکار نہ کھیلیں، مچھلیاں نہ پکڑیں۔ ادھر مچھلیوں کی یہ حالت تھی کہ ہفتے والے دن بے حکم الہی چڑھی چلی آتی، کھلم کھلا ہاتھ لگتی تھیں اور سب طرف سے سمٹ کر آ جاتی، اور ہفتہ نہ ہوتا تو ایک مچھلی بھی نظر نہ آتی، بلکہ تلاش پر بھی ہاتھ نہ لگتی۔ یہ ان کی آزمائش تھی کہ مچھلیاں ہیں تو شکار منع، اور جب شکار کی اجازت ہے تو کوئی مچھلی ہی نظر نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس لیے کی کیونکہ وہ لوگ فاسق اور بے حکم تھے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو دریا کے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے یہودیوں سے ان کے باپ داداؤں کی بابت سوال کیجئے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی تھی۔ بس ان کی سرکشی اور ہیلہ جوئی کی وجہ سے ہماری اچانک پکڑ ان پر مسلط ہوئی۔ اس واقعہ کو یاد دلا کر کہ یہ بھی میری ناگہانی سزا سے ڈر کر اپنی ملعون صفت کو بدل دیں، اور آپ کے جو اوصاف ان کی کتابوں میں ہیں ان کو نہ چھپائیں، ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی ہمارا عذاب ان کی بے خبری میں برس پڑے۔ قصہ مختصر کہ ایک مدت تک تو یہ لوگ رکے رہے اور شکار کھیلنے سے باز رہے۔ بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے یہ ہیلہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھاندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا، اتوار والے دن نکال کر لایا اور پکا کر کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج اتوار والے دن شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس ہیلہ کو پسند کیا، اور اسی طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے، ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اس کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں سے نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور انہیں منع کرنے والوں کے علاوہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو دونوں فرقوں کو راضی کرنے والا تھا۔ یہ نہ تو خود شکار کرتے تھے اور نہ شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، بلکہ جو لوگ انہیں منع کرتے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذاب دے گا، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو۔ یہ نیک لوگ جواب دیتے، ایک تو ہم اللہ کے پاس معذور ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں اور عذاب الہی سے بچ جائیں۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس ہیلہ جو فرقہ کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان ہیلہ جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن صبح مسلمان جاگے، دن چڑھ گیا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ ماں، عورتوں، بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور وہ اندر کل انسان بندروں کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی صورت میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد، یہ فلاں بچہ اور یہ فلاں عورت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ اعتقاب آیا تو نہ صرف وہی لوگ ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ وہ بھی ہلاک ہو گئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے اور نہ ہی ان سے میل جول ترک کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی حیلوں بہانوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو۔ اسی واقعہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔
کہا جاتا ہے کہ وہ 3 دن تک اسی طرح رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ اسی طرح 3 دن میں وہ تمام اپنی شرمساری میں ڈوبے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور نہ صرف خود اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں بلکہ دوسروں کو بھی برے کاموں سے منع کر کے انہیں نیکی کی دعوت دیں۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔